حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه البخاری و مسلم. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج کے درس حدیث میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحہ میں روایت کیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، لوگوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ لوگوں میں سب سے بہترین مسلمان ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا بہت گہرا مطلب ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں، ہر انسان کے اندر اسلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اسلام ہوتا ہے، ایک باطنی اسلام ہوتا ہے۔ ظاہری اسلام کا مطلب انسان کے یہ اعضاء سے متعلق ہوتا ہے، یعنی انسان کے ہاتھ اور انسان کی زبان اگر قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، تو اس کا ظاہری اسلام اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ ظاہری اسلام ہے۔ اگر کسی انسان کی زبان اور اس کا ہاتھ، یہ دونوں اگر محفوظ ہیں، کنٹرول میں ہیں، تو اس کا ظاہری اسلام اچھا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام باطنی اسلام، جس کا تعلق انسان کے عقیدہ اور انسان کے دل سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل اگر میل کچیل سے، غیبتوں سے اگر پاک و صاف ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا عقیدہ اچھا ہے، توحید اس کے پاس مضبوط ہے، تو پھر اس کا باطنی اسلام مضبوط ہے۔ تو اسلام ہر انسان کے اندر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اسلام جس کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے باطنی اسلام جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کے عقیدے سے ہوتا ہے۔ یہ دو اسلام کی قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر اس چیز کو جان لیں، جس طریقے سے دنیا میں لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، بعض لوگ پست قد ہیں، گڈے ہیں، بعض لمبے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض گورے ہیں، اور بعض کا الگ الگ عجیب عجیب رنگ ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اسلام کا جو درجہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ بعض کا اسلام اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، بعض کا اسلام اوسط درجے پر ہوتا ہے، اور بعض کا اسلام جو ہے ایک دم ادنا درجے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر ایسے کی کہ جس انسان کا اسلام اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور جس انسان کا اسلام درمیانی درجے پر ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی درمیانی عمل ہوتا ہے، اور جس کا اسلام جو ہے نچلا ہوتا ہے، نیچے طبقے کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر عمل کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں گرم، میڈیم اور نارمل۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ایسی ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اسلام اعلیٰ درجے پر ہے تو پھر اس انسان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی ایک دم اعلیٰ ہوتا ہے، اور جس انسان کا اسلام جو ہے درمیانی درجے کا ہوتا ہے، اس انسان کے اندر عمل کرنے کا مزاج جو ہے وہ درمیانی ہوتا ہے، اور جس کا اسلام بالکل لیول نیچے ہوتا ہے، پھر اس انسان کا حال عمل کرنے کے لحاظ سے بالکل نچلا اس کا عمل کرنے کا درجہ ہوتا ہے۔ تو جیسا اسلام اعلیٰ درجے پر ہے، عمل بھی ویسے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی آپ جان لیں
اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا کہا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے پاس لباس اچھا نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھی چیز نہ ہو، لیکن اس انسان کے اندر عادت یہ ہو کہ وہ لایانی فضول گفتگو سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو وہ انسان روکتا ہے، تو پھر وہ بیسٹ آف مسلم ہے اور سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک آدمی ہے راستے میں جا رہا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے باتوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن باہر جو گفتگو ہوتی ہے کون کیا بول رہا اس کو بھی ان کا دماغ وہی ہوتا ہے۔ دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، یہ اس کا کام ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے وہاں پر وقت گزاری کرتا ہے، ٹھہر کر سنتا ہے کہ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ مطلب ہی نہیں اس آواز سننے کا مطلب ہی نہیں ہے، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلا وجہ وہاں ٹھہرتا ہے وہ اتنی دیر تک، وقت ٹائم پاس کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ارے دونوں کیا بات کر رہے ہیں، ارے اس سے کوئی تیرا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دونوں کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، یہ بھی لایانی گفتگو کہتے ہیں اس کو آپ۔ اس طریقے سے اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے باہر مقام سے کہیں سے آیا، اب یہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو فکر ہوتی ہے کیوں آیا، وہ کیوں آیا، کیا چاہ رہا، ہاں اس کی گفتگو کا مطلب کیا ہے، کیوں یہاں سے وہاں سے بات کرنے اتنی دور سے آیا۔ ارے بھائی تیرا مطلب جو ہے تو وہ کر، تجھے جو چاہیے وہ کر۔ اب آنے والا آدمی جو گفتگو کر رہا ہے وہ جس سے گفتگو ہوتی ہے اس کا اس سے مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی خالی یہاں پر بیٹھتا اتنی دیر تک سوچتا وہ کیوں آیا، دماغ میں شیطان تو اس کا عمل خراب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو لایانی گفتگو سے اور لایانی کاموں سے منع کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا رزلٹ، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی زبان محفوظ ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کے اندر وقت گزاری کا جو معاملہ ہوتا ہے، ٹائم پاس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا الوقت کالسیف، وقت جو ہے وقت کی مثال تلوار کے مانند ہے، اگر تم تلوار کا صحیح استعمال کرو گے تو تلوار کیا کرے گی؟ تمہارا ساتھ دے گی، اگر تم تلوار کا غلط استعمال کرو گے جو تمہاری تلوار ہوتی ہے وہ تمہارے گردن کو تم سے دور بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے وقت کا خاص استعمال کریں اور وقت کی قدر کریں۔ جو انسان دنیا میں وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، اور جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا ہے اور وقت بھی اس کا کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ باتیں بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس حدیث کے تحت جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس پر سب سے پہلے بولنے والوں کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ محترم سامعین، انتظامی کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ماہ رمضان کی مناسبت سے مسجد حاضہ میں انشاءاللہ روزانہ تراویح میں ایک پارہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ باہر سے انشاءاللہ حافظ قرآن کا انتظام بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے علم کے لیے رمضان میں خاص کر روزوں کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے روزانہ انشاءاللہ آپ کے لیے درس قرآن جو فجر کے بعد اور اس طریقے سے درس حدیث جو عصر کے بعد ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کے بعد جو پارہ پڑھایا گیا ہے اس پارے میں جو اہم باتیں ہوں گی انشاءاللہ بعد تراویح کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں، رمضان اب کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، ابھی سے آپ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، تیاری کر لیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 2 سال کے بعد یہ ہمارے پاس پھر ایک بار مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اس رمضان کو آپ اپنا زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کی قدر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس رمضان میں آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان کو آنے والے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔